السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن۔ میرا نام ہے سید محمد علی حمزہ، اور آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو ان کا سفر، جو براق کا سفر تھا، وہ کیسا سفر تھا، اور براق کس ٹائپ کا تھا دکھنے میں، کتنی اسپیڈ تھی اس کی، رفتار کیا تھی اس کی، تو اس کو جانیں گے۔ اور کیونکہ جنت کی اس میں حدیثیں ملتی ہیں کہ جنت سے وہ براق جو ہے لایا گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معراج کے سفر کے لیے، اور بہت سارے لوگوں کو اس کی نالج نہیں ہوتی ہے کہ براق کے حوالے سے کہ وہ کیا تھا، کس ٹائپ کا جانور تھا وہ۔ تو چلتے ہیں علماء کرام کی طرف، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے الیاس قادری صاحب کا موقف لیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں ظاہری جو بند تھی وہ کھل گئی، اور جبریل امین نے ہاتھ باندھ کر عرض کی کہ آقا تشریف لائیے۔ پھر آپ کو دولہا بنایا گیا اور براق جنت سے لایا گیا۔ جنت کا براق بھی بڑا خوش نصیب، بہت سارے براق تھے، ان میں آپ نے ایک براق منتخب کرنا تھا محبوب کی سواری کے لیے، اور ہر براق متمنی تھا کہ آج محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سواری کے لیے قبول فرمائیں۔ ایک براق جو تھا وہ کونے میں سر جھکائے رو رہا تھا، تو آپ نے اس سے کہا کہ آج تو خوشی کا موقع ہے، تم رو رہے ہو۔ جبریل امین نے اس سے فرمایا رو کیوں رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہوا یوں کہ مجھے پتا چلا کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے اتنے سارے براقوں میں ایک براق کا انتخاب ہونا ہے، تو مجھے بڑا جذبہ ہے، میں بھی چاہتا ہوں، لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ میری حیثیت کیا کہ مجھے منتخب کیا جائے گا۔ تو یہ کہ جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے۔ حضرت جبریل امین نے اسی پر ہاتھ رکھ دیا کہ تو ہی چل۔ خیر، تو اسی براق کو لے لیا گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس میں بہت سارا حسن و جمال پیدا ہو گیا، بہت خوبصورتی میں اضافہ ہو گیا اس کے، اور وہ براق جو تھا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے، اور یوں سفر معراج ہوا۔ اور یہ کسوٹی تھی صادق اور کاذب کی، یوں بھی کہہ لیجئے کہ جب معراج کا واقعہ ابو جہل نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حضرت ابوبکر صدیق کو سنایا، اس صدیق کا لقب اس وقت نمایاں نہیں تھا، اور یہ سوچ کر سنایا کہ اب تو یہ بھی انکار کر ہی دیں گے، یہ ہر بات کو مان لیتے ہیں، آج نہیں مانیں گے کہ یہ کس کی عقل میں آتا کہ رات کے معمولی سے حصے میں مسجد اقصیٰ پہنچے، مسجد الحرام سے، کعبہ شریف سے وہ مسجد اقصیٰ پہنچے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت لمبا سفر ہے، اور بیت المقدس مکہ شریف سے بہت زیادہ دور ہے۔ پہلے وہ ہوائی جہاز بھی نہیں تھا، ہوائی جہاز میں بھی کیا، راکٹ بھی اتنی جلدی نہیں پہنچ سکتا، آن کے آن میں کیسے پہنچ گئے۔ اور پھر صرف اتنا نہیں، آسمانوں پر بھی گئے، اور ساتوں آسمانوں کی سیر، پھر جنت کی سیر، پھر جنت میں رہتے ہوئے دوزخ پردے اڑ جانے، دوزخ کو دیکھنا، اور یہ عجائب و غرائب وہاں دیکھے اتنے سارے، اور یہ سب ابو بکر نہیں مانیں گے۔ تو اس میں خوشی خوشی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ بتایا کہ آپ تو بھائی تمہارے جو صاحب ہیں، تمہارے دوست، تمہارے ساتھی یا تمہارے بزرگ، آپ تو یہ بالکل ایسی سی باتیں کرنے لگے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے صاحب، میرے آقا، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ فرما رہے ہیں، میں نے مانا۔ اسی بننے والے سوچنے والے ہے ہی نہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فرمائے حق 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 کے سوا کچھ بھی نہیں۔ سبحان۔ دوستو، آپ نے الیاس قادری صاحب کا موقف سنے، انہوں نے آپ کے سامنے براق کا موقف رکھ دیا، لیکن اس طرح کا ہم نے پڑھا نہیں ہے۔ جس طرح بتا رہے تھے کہ جبریل امین جو ہے ان کے پاس گئے، اور براق بہت سارے تھے موجود وہاں سے، تو ایک کو چوائس کرنا تھا کہ کون سا براق جائے گا سفر پہ۔ اس طرح کی اسٹوری تو ہمیں کہیں ملتی نہیں ہے، بہرحال آپ کے سامنے انہوں نے رکھ دی۔ آگے چلتے ہیں، طارق مصطفیٰ صاحب کا موقف لیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف، وہ مسجد اقصیٰ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ اس میں معراج کے واقعے کا تذکرہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد اور ہجرت سے پہلے رات میں جبریل علیہ السلام آئے۔ احادیث میں یہ مضمون بہت واضح ہے، قرآن میں بہت اجمال ہے، ڈیٹیل نہیں ہے۔ احادیث میں بخاری مسلم کی صحیح احادیث ہیں، بہت کثیر روایات ہیں جن میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ اللہ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کو بیان کیا، اور قرآن میں اجمالی بیان ہوا ہے۔ اور احادیث میں جو ہمیں واقعہ ملتا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں ایک معجزہ ظاہر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے تھوڑے سے حصے میں براق پر بٹھایا، براق جو خچر کو کہتے ہیں عربی میں،
اور وہ بجلی کی تیزی کے ساتھ اس نے سفر کیا. مسجد حرام سے راتوں رات وہ لے کر گیا مسجد اقصی. پھر احادیث میں آتا ہے کہ قرآن میں تو اتنا ہی ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی لے کر گیا تاکہ ہم اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں. اس میں اشارہ ہے کہ اور بھی پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نشانیاں دکھائیں, جس کی تفصیل حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ لے کر گیا آپ کو. تو براق پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ, بجلی کی رفتار کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جایا گیا. اور مسجد اقصی میں احادیث میں آتا ہے کہ سارے پیغمبروں کا اجتماع ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام پیغمبروں کو نماز پڑھائی. فرماتے ہیں جبرائیل. دوستو آپ نے طارق مسعود صاحب کا موقف سن لیا, انہوں نے براق کا سفر آپ کے سامنے رکھ دیا اور براق کس طرح دکھتا ہے کھچر کے آپ کو انہوں نے ریفرنس دے دیا کہ اس ٹائپ کا وہ تھا. لیکن ظاہر ہے جنت کا جو جانور ہے وہ تو تھوڑا خوبصورت ہوگا, ڈفرینٹ ہوگا. تو اس کی رفتار بھی بتا دی آپ کو کتنی تیز رفتار سے اس نے جو ہے براق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی تک پہنچا دیا. چلیں آگے چلتے ہیں, آگے ایڈوکیٹ فیصل صاحب کا موقف لیتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. جانور لے کر آئے تھے جس کا قد گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا, جس کو جبرائیل نے براق کا نام دیا. براق, ٹھیک, جس کا قد گدھے سے وہ بڑا جانور تھا, خچر سے کم تھا سائز میں, اور اس کا نام براق تھا. اور مجھے اس پر سوار کیا, اور اس براق کی خصوصیت یہ تھی کہ جب وہ ایک قدم سے دوسرا قدم ڈالتا تو آسمانی دنیا جس کو کہیں جہاں تک نظر جاتی وہاں تک اس کا ایک قدم بڑھتا. مطلب جب وہ ٹریول کرتا, جب وہ دوڑتا وہ جانور, تو اس کی خصوصیت یہ تھی کہ ایک قدم کا جو دوسرا قدم ڈالتا تو جہاں تک آپ کی نظر جاتی اس سے آگے اس کا دوسرا قدم پڑتا تھا. اتنا دور تک وہ پھلانگ مارتا تھا, ایک پھلانگ, جیسے گھوڑے ہوتے ہیں نا بھاگتے ہیں, اتنا اس کا وہ تھی. مجھے اس پر سوار کیا گیا, میں اس پر سوار ہوا, اور مجھے لے کر جو ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچا دیا گیا. یہ رات کا سفر کا پہلا حصہ طے ہو رہا ہے. اقصی پہنچایا گیا. جب مسجد اقصی میں پہنچا تو وہاں میں نے اس براق کو ایک جگہ باندھ دیا جہاں تم لوگ مسجد اقصی جاتے ہو تو اپنے گھوڑے باندھتے ہو. مطلب یہ اسی وقت جو کیفیت ہوتی تھی وہ اسی حقیقی اعتبار سے. سو دوستو آپ نے ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کا ہی موقف سن لیا. براق کا سفر انہوں نے بھی بتا دیا آپ کے سامنے, اور کیسا دکھتا تھا وہ, اور اس کا سائز کیا تھا, مطلب اونچائی کے لحاظ سے قد کتنا تھا اس کا, اس حوالے سے بھی آپ کے سامنے موقف پیش کر دیا. اور مسجد اقصی پہ جہاں پہ وہ پہلے کے دور میں لوگ گھوڑے وغیرہ باندھا کرتے تھے وہیں پر ہی اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا. آگے چلتے ہیں, انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا موقف لیتے ہیں اس حوالے سے, وہ کیا کہتے ہیں. اب اسی طرف واپس آئے, صحیح مسلم 411 نمبر حدیث, وہی واقعہ معراج. پھر میرے سامنے ایک براق لایا گیا, اور وہ ایک ایسا جانور تھا جو سفید رنگ کا تھا, گدھے سے اونچا اور خچر سے چھوٹا, اور اس کی رفتار کا یہ حال تھا کہ اس کا سم وہاں پڑتا تھا جہاں اس کی نگاہ, یعنی اتنا تیز تھا کہ جہاں نگاہ, حد نگاہ پہ اس کا پہلا قدم جا کے پڑتا تھا, اتنی سپیڈ والا تھا. وہ تو آج سائنس ہمیں بتا رہی ہے نا, روشنی کی رفتار جو ہے وہ کتنی ہے, 3 لاکھ کلومیٹر ایک سیکنڈ میں, 1,86,000 میل فی سیکنڈ. جو روشنی ہے وہ زمین کے 7 چکر لگا سکتی ہے ایک سیکنڈ کے اندر, پوری زمین کے سرکمفرنس کے 40,000 کلومیٹر کا یہ ہے سرکمفرنس, 7 چکر ایک سیکنڈ کے اندر. تو براق جو ہے برق سے نکلے, بجلی کو کہتے ہیں, بجلی کسی روشنی کسی تیزی کے ساتھ اس کا وہاں سم پڑتا تھا جہاں اس کی نگاہ. تو یہ آج ہمیں آئنسٹائن نے جو ہے یہ بات سمجھائی ہے کہ اس سے مراد کیا ہے. دوبارہ یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے, میں اور طرف نکل جاؤں گا. میں اس براق پر سوار ہوا اور بیت المقدس تک آیا, اور وہاں اس جانور کو اس حلقہ سے باندھ دیا جس سے اور انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی اپنے جانوروں کو باندھا ہوا تھا. یعنی انبیاء کرام وہاں پر آئے تھے, ظاہر ہے یہ فزیکلی وہاں, اور وہی پتھر جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر گئے آسمانوں پر, اسے ہی ڈوم آف دا راک کہتے ہیں, قبہ صخرہ اس کے اوپر ہی بنا ہوا ہے وہ. تو وہ فزیکلی جو غامدی صاحب سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا, یہ عملی تواتر ہے مسلمانوں کا, اور تابعین کے دور کے اندر اس کے اوپر وہ گولڈن کلر کا گنبد رکھ دیا گیا تھا. یہ قبر نہیں تھی, قبروں پر گنبد نہیں رکھا گیا. اس سے یہ بھی بات پتہ چل گئی کہ اگر گنبد رکھنا ہوتا اس وقت آپ وسلم کی قبر مبارک پہ بھی رکھ دیا جاتا, جو 650 سال بعد ایک بدعتی مصری بادشاہ جو رافضی تھا اس نے منت مان کے وہ گنبد رکھا تھا. تو یہ گنبد جو اس وقت گولڈن کلر کا رکھا گیا تابعین کے دور کے اندر, بلکہ صحابہ بھی زندہ تھے, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 70 سال کے بعد کا واقعہ ہے. ولید بن عبد الملک کے دور میں وہ مکمل ہوا. تو لیکن انہوں نے گنبد اس کے اوپر رکھا,
وہ ڈوم آف دا راک, اس پتھر کے اوپر, وہ جس کی جعلی تصویریں بھی بعض کا وہ صحیح تصویر ہے, اس کے نیچے سے جو مٹایا ہوا ہے نا کہ ہوا میں آج تک معلق ہے, یہ بالکل جھوٹ ہے, وہ ہوا میں معلق نہیں ہے بلکہ وہ زمین کے اوپر ہی ہے. سو دوستوں سارے علماء کرام کو موقف آپ کے سامنے پیش کر دیا, اور مقصد یہ ہوتا ہے پیش کرنے کا کہ اس کے ذریعے آپ کو نالج ملے اور بآسانی آپ حق بات کو سمجھ سکیں. تو آج کی ویڈیو سے آپ کو پتہ چل گیا براق کے حوالے سے کہ براق کیسا دکھتا تھا, تو آپ کے سامنے علماء کرام نے بتا دیا. اس کا کلر وائٹ تھا اور کھچر سے اور اس کے مطلب کھچر کے قد سے تھوڑا سا نیچے تھا اس کا قد. تو آپ کے سامنے اس کی رفتار بتا دی. جبرائیل علیہ السلام جو ہے جنت سے لے کر آئے تھے اس جانور کو, اور اس کا نام براق بتایا تھا جبرائیل علیہ السلام نے. تو اس کے بعد جو ہے وہ سفر اس بجلی کی رفتار سے بھی زیادہ تیز تھا اس کا, کہ جہاں تک اس کی نگاہ پڑتی تھی وہاں تک وہ پہلا قدم مارتا تھا, مطلب اس طرح کی اس کی سپیڈ تھی, اور اس طریقے سے وہ مسجد اقصیٰ تک اس نے پہنچا دیا. تو وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باندھ دیا, جہاں پہ پرانے مطلب لوگ جو عرب کے لوگ تھے جو گھوڑا باندھا کرتے تھے, یا صحابہ کرام تھے جہاں گھوڑے باندھا کرتے تھے, اس جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باندھ دیا. تو یہاں تک تھی یہ ویڈیو کا ٹاپک یہی تھا کہ آپ تک نالج پہنچے اس بات کی, اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ یہ بات نالجیبل بات ہے سب تک پہنچے اور آپ بھی صدقے اجارے میں شامل ہو جائیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. یہاں پہ دیجیے اجازت, دعا میں یاد رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ, فی امان اللہ. اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کا تو سب کا تو